بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کے خون شفانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں بلا تاخیر عرض گزار ہوں جناب حضرت علامہ مولانا بشارت صدیق ہزاروی صاحب سے کہ وہ منصب خطابہ کا جلوہ افروز ہوں اور اپنے علمی تحقیقی انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، فیض جلیل آدم سے پوچھو توبہ قبول کرواتے یہ ہیں، فیض جلیل نوح سے پوچھو کشتی کنارے لگاتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ بناتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فرما جگر گوشہ سرور ملت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ سرور صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ جنید سرور صاحب زیدہ مجدہ، مجھے جو موضوع حکم فرمایا گیا انتہائی اہم بھی اور قابل توجہ بھی کہ ماہ ربیع الاول شریف کے اندر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بازاروں کو، گلیوں کو، مساجد کو برقی کمکموں کے ساتھ زیبائش کرتے ہیں، سجاتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے نیاز میں
اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل بھی حضور کی تعلیمات سے سجانے چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اپنے باطن کو بھی آراستہ کرنا چاہیے۔ تو آج یہی موضوع مجھے حکم دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے خلق کے اعتبار سے بے مثل ہیں کہ آپ کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، اپنے خلق کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے بھی حضور بے مثال ہے کہ جو سیرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ایسی سیرت، ایسی عادات، ایسے اخلاق کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، زندگی میں بہترین طریقہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب سوال ہوا کہ حضور کے اخلاق تھے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق قرآن تھا۔ ہر وہ خوبی، ہر وہ عادت جس کی قرآن نے تعریف کی ہے، وہ حضور کی ذات میں پائی جاتی تھی۔ یا اس کا دوسرا مطلب کہ ہر وہ خوبی جو سرکار کی ذات میں پائی جاتی تھی، قرآن اس کی تعریف کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان مدنی الطبع ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا، تنہائی میں نہیں رہ سکتا، اور انسان مل جل کر معاشرے کی صورت کے اندر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اور جب چند افراد مل کر ایک محلے کی، شہر کی یا ملک کی صورت کے اندر رہتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ جب تک وہاں ایک دوسرے کے حقوق تم ادا نہیں کرو گے، وہ معاشرہ پرامن معاشرہ اور محبت کی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم پر دو طرح کے حقوق واجب کیے گئے، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو وہ عبادات ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی ہے، اور پھر عبادات ہیں جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا۔ حقوق اللہ کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر ہم سے کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے وہ کمی معاف فرما دے گا، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے تو وہ معاف فرما دے اس غلطی کو۔ لیکن حقوق العباد کے اندر اگر کوئی کمی رہ جائے، وہ حقوق جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، میاں بیوی کے آپس کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، خادموں کے، غلاموں کے حقوق، ان حقوق کے اندر اگر کوئی کمی رہ جائے تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے، اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے حقوق العباد کی بار بار تلقین کی گئی اور بار بار یہ کہا گیا کہ حقوق العباد کو ادا کرو، کیونکہ ان کا معاملہ مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جواب دہی مشکل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درم نہ ہو، دینار نہ ہو، مال دولت نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اصل مفلس کوئی اور ہے۔ عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اگرچہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ روئی بن کر اڑ جائیں گی، خاک بن کر اڑ جائیں گی۔ سرکار وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح نیکیاں تو پہاڑ کے برابر لائے گا، نمازیں بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، دیگر اعمال صالحہ بھی تھے، لیکن اس نے کسی مسلمان بھائی کو گالی دی، کسی کے چہرے پر تھپڑ مارا، والدین کا نافرمان تھا، اولاد کا حق نہیں ادا کیا، میاں بیوی کے جو آپس کے حقوق تھے ان حقوق کا خیال نہیں رکھا، جن کی حق تلفی کی تھی وہ سارے اپنا حق مانگنے کے لیے آ جائیں گے کہ اس نے دنیا کے اندر ہمارا حق ادا نہیں کیا، اے رب کائنات تو ہمارا حق اس سے لے کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے، میدان حشر کے اندر تو عمل نہیں ہوگا، وہاں تو جزا کا معاملہ ہے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ کیا دے گا یہ؟ ان کے حقوق کے بدلے میں کیا چیز دے سکتا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ جو اس کی عبادات کا ثواب ہے وہ ان بندوں کو دیا جائے گا، کہ اب یہاں اور تو دینے کے لیے کچھ نہیں، تم اس کے عمل کا ثواب لے جاؤ۔
جس کی حق تلفی کی وہ اس کا ثواب لے جائیں گے. ثواب ختم ہو گیا, حق مانگنے والے ابھی بھی باقی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. نیکیاں بھی گئی, گناہ بھی دوسروں کے کھاتے میں آئے, صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے اندر بندوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا, حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میزان کے اندر ترازو جس میں اعمال کو تولا جائے گا, اس میں سب سے وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے. اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزن رکھتے ہیں. فرمایا ایک طرف وہ بندہ ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے, فرض کے ساتھ نفلی نماز بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, نفلی روزے بھی رکھتا ہے, ایام بیت کے روزے بھی رکھتا ہے, نفلی عبادات بھی ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. زبان کے ساتھ دوسروں کو اذیت دیتا ہے, کبھی کسی کو گالی دیتا ہے, کبھی کسی کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے, کبھی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. فرمایا یہ بندہ اتنے اعمال کے باوجود اپنے اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. دوسری طرف وہ بندہ ہے جو صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے, لیکن فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں, نوافل نہیں ہے اس کے پاس. وہ رات کو بیدار ہو کر تہجد بھی نہیں پڑھتا, لیکن عشاء فرض پڑھتا ہے, فجر پڑھتا ہے, فرائض پڑھتا ہے, لیکن اخلاق اچھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ اپنے اخلاق کی وجہ سے نفل نہ پڑھ کے بھی جنت میں چلا جائے گا, کیونکہ اس کے اخلاق اچھے تھے, عادات اچھی تھی. اب جب ہم حقوق کو دیکھتے ہیں تو اسلام نے کس طرح کے حقوق واجب کیے. ایک ہے نسبی تعلق کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, خونی تعلق کی وجہ سے حق کا واجب ہونا, اور ایک ہے صرف عام مسلمان ایک اسلام کی لڑی میں پروئے ہونے کی وجہ سے حق کا واجب ہونا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو, اور فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم, کیا میں تمہیں خبر دوں کہ دو مسلمانوں کے درمیان محبت کس طرح بڑھتی ہے, پیار کس طرح بڑھتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے. فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اور سلام کے بارے میں فرمایا آپس میں جو ایک دوسرے کو نہیں بھی جانتے سلام کرو. مسلمان ہو, رشتہ داری نہیں ہے, نسبی خونی تعلق نہیں, جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو, راہ چلتا بھی کوئی ملے تو اس کو سلام کرو. یہ مسلمان کا شیوا ہے. فرمایا اس سے مسلمانوں کی محبت بڑھتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, ان کے یہ ہاتھ جو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملایا جاتا ہے, یہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے بعد میں جدا ہوتا ہے, رب کائنات ان دونوں کے گناہ صغیرہ کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول صرف اس مصافحہ کی وجہ سے, جانتے نہیں ایک دوسرے کو وہ, لیکن سنت سمجھ کر انہوں نے مصافحہ کیا تو رب کائنات نے یہ نیکیاں, یہ اجر, یہ ثواب ان کو عطا کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں یہ. وہ اپنے خادم حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بازار چلے جاتے. حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں, وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر خریدتے بھی کچھ نہیں تھے, نہ کسی سے بھاؤ پوچھتے, نہ کسی دکان پر کھڑے ہو کر کوئی سودا طے کرتے, بس سلام کرتے اور گزرتے جاتے. تو میں نے ایک دن عرض کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ خریدتے بھی کچھ نہیں, بھاؤ تاؤ بھی نہیں کرتے, لیکن بازار کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں صرف حضور کی جو سلام کی سنت ہے اس کو ادا کرنے جاتا ہوں, لوگوں کو سلام کرتا ہوں جا کر, اور اپنی نیکیوں والے پلڑے میں اضافہ کرتا ہوں, لوگوں کے ساتھ سلام کر کے حضور کی سنت کو ادا کرتا ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر حق ہے ایک تو سلام کرنا, دوسرا اگر کوئی مسلمان چیخ مارے تو جواب دو. اسی طرح فرمایا اگر وہ غائب ہو تو اس کی خیر خواہی کی دعا کرو.
پھر فرمایا کہ مسلمان بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کرو، دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھو۔ آج ہمارے ہاں یہ پوچھا جاتا ہے کس محلے کا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں محلے کا، وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے محلے کا نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے۔ جنازہ پڑھنا اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو کوئی بھی بندہ مسلم ہو، فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھو۔ پھر فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہو، اگر تم جاؤ شام کو عیادت کے لیے تو فرمایا جتنی دیر تم اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھے ہو یوں سمجھو کہ تم جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ فرمایا اگر شام کو جاؤ تو صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر صبح جاؤ تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب تم بیمار کرسی کے لیے جاتے ہو، تیمارداری کے لیے جاتے ہو، اور اس کے آداب بھی سرکار نے بیان کیے۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ تم وہاں جا کر بیٹھ جاؤ اور تم اس خیال میں ہو کہ یہ بیمار میرے ساتھ گپ شپ لگائے گا، گفتگو کرے گا، وہ پہلے تکلیف میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہاں جاؤ، اس کو دیکھو، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھو، اس کے لیے عافیت کی دعا کرو، اتنی دیر بعد تم واپس آ جاؤ کہ تمہارے جانے سے وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، تکلیف کا شکار نہ ہو، کیونکہ وہ پہلے بیمار ہے اور پہلے تکلیف میں ہے۔ عام مسلمانوں کا حق بیان کرنے کے بعد حضرات وہ معاشرہ زمانہ جاہلیت، آج ہم میلاد کیوں نہ منائیں، کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کریں اس نعمت عظمیٰ پر؟ عرب کا وہ معاشرہ جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، وہاں بچوں کو تو کوئی حیثیت دی نہیں جاتی تھی، وراثت کے اندر بھی کوئی حق نہیں تھا بچوں کو، عورت اور بچے وراثت سے ان کا کوئی حق نہیں، تعلیم کے ساتھ ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو آپ نے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ مسجد نبوی شریف سے نماز کی امامت فرما کر جب باہر نکلتے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار کی عادت تھی مسجد نبوی شریف کے باہر بچے قطار میں کھڑے ہوتے تھے، سرکار جب باہر تشریف لاتے تو کسی کے سر پر دست شفقت رکھتے اور کسی کے رخساروں پر اپنا ہاتھ مارتے، بچے خوش ہو جاتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سرکار اپنی باہوں کو پھیلا کر حکم فرماتے کہ آؤ دوڑ کر آؤ تمہیں انعام ملے گا، جو پہلے آئے گا انعام ملے گا۔ اور وہ انعام کیا تھا؟ وہ سینہ علم نشرح کی ٹھنڈک تھی کہ وہ حضور کے سینے سے لگتا تھا آ کر۔ اب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں بڑے شوق سے، نیت سے، ارادے سے گیا کہ آج میں بھی حضور کے قریب ہوں گا اور سرکار میرے رخساروں پر اپنا دست کرم لگائیں گے۔ فرماتے میرا بچپن تھا، میں جا کر بچوں کی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے باقی بچوں کے رخسار تھپ تھپائے تو میرے رخسار پر بھی اپنے دست کرم لگائے۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ بات تو بچپن کی ہے، اب میں جوان ہو گیا ہوں لیکن سرکار کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج بھی اپنے چہرے میں محسوس کرتا ہوں۔ وہ لمس تو تھا حضور کے ہاتھوں کا لمس، اس کو آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر اپنے دست کرم لگائے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے سرکار نے اپنے ہاتھ ابھی عطر کے صندوق میں سے نکالے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ریشم بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا ملائم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں نے میرے نبی کے ہاتھ چھو کر نہیں دیکھے۔ فرمایا اگر وہ حضور کے ہاتھ چھو لیتے تو وہ یہ بات نہ کرتے، اس لیے کہ ریشم اور دیباج کے اندر اتنی نرمی نہیں جتنی نرمی اور ملائمت اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں رکھی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جن کو گورنری کا نوٹیفیکیشن لکھ کر دیا جا رہا ہے کہ آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بنایا جا رہا ہے۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس تخت پر آپ تشریف فرما تھے
वहां साथ बैठा और आपकी दाढ़ी में उंगली डाल ली। आपकी दाढ़ी बहुत घनी थी, उंगलियां डालकर खेलने लग गया। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाराज नहीं हुए, खेलता रहा। जब वो चला गया तो वो साहिब जो गवर्नर बनने जा रहे थे, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये आपका बेटा था? आपने फरमाया नहीं। कहा पोता होगा? फरमाया नहीं, पोता भी नहीं है। आपका कोई रिश्तेदार होगा? फरमाया नहीं, रिश्तेदार भी नहीं है। तो अमीरुल मोमिनीन ये कौन था? फरमाया रियाया का कोई बच्चा था, खेलता हुआ आया, आकर मेरी दाढ़ी में उंगलियां डाल ली। तो बच्चा है, खेल रहा था, मैंने भी उसको कुछ नहीं कहा। उस शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप रियाया के बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं तो सगे बच्चों से इतना प्यार नहीं करता। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जो गवर्नरी का नोटिफिकेशन था उसको उसी वक्त फाड़ दिया और फाड़ कर फरमाया तुम लाठी पकड़ो और जाकर जानवर चराओ, इसलिए कि जो बच्चों से मोहब्बत नहीं करता वो अपनी रियाया से क्या मोहब्बत करेगा। तुम गवर्नर बनने के काबिल नहीं हो। तो इस्लाम तो बच्चों के हुकूक भी बयान करता है। और एक रिवायत इस हवाले से मैं जब भी पढ़ता हूं, यकीन जानिए अकल दंग रह जाती है कि इस्लाम किस कदर बच्चों के हुकूक की बात करता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी हुई है, पानी का या दूध का एक प्याला था, हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। और सरकार की आदत करीमा थी कि आप हमेशा अपनी दाईं जानिब से शुरू करते थे। पहले आपने खुद पिया, पीने के बाद, और सहाबा किराम की ख्वाहिश भी होती थी कि सरकार पहले खुद पिए, वो तबर्रुक बन जाए तो फिर हम पिए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पी लिया और फिर अपनी दाईं जानिब देखा तो एक बच्चे थे, और जब बाईं जानिब देखा तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी और उमर रसीदा सहाबी वो बाईं जानिब बैठे हैं, दाईं जानिब एक बच्चे बैठे हैं। आपने उस बच्चे से पूछा हक तो तुम्हारा है, क्योंकि तुम दाईं जानिब हो, और मेरी आदत भी यही है अल अयमन बिल अयमन, कि दाईं जानिब का हक ज्यादा होता है तो पहले मैं तुम्हें दूं, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो। अब पूछ कौन रहा है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम इजाजत दो तो ये दूध का प्याला पहले बुजुर्ग सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, मैं पहले उनको दे दूं। उस बच्चे ने कहा हुजूर आप जरूर देते, लेकिन ये चूंकि हक मेरा है और अगर मैं ये अपना हक किसी को न दूं तो इस पर मुझ पर शिकवा तो कोई नहीं बनता। फरमाया हाँ अगर तुम इजाजत ना दो तो ये तुम्हारा हक है, तुम पहले पियो। कहा हुजूर पहले मैं पीऊंगा, और इसलिए नहीं कि मुझे इसकी कोई हिर्स है, तमा है, लालच है दूध पीने की, सिर्फ इसलिए कि वो जो आपके लब लगे हैं ना बर्तन पर, मैं चाहता हूं पहले मैं बरकत हासिल करूं फिर कोई और करे, इसलिए पहले मैं पीऊंगा फिर कोई और पिएगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध का प्याला उनको दिया। बच्चे थे, अब वो बच्चे कौन थे? वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तर्जमानुल कुरान। बहुत छोटी उम्र थी, हुजूर के खानदान से भी थे, आले बैत से थे, हुजूर के चचाजाद थे, लेकिन आप देखिए कि हक बच्चों का हुजूर ने कितना ख्याल रखा। फिर हजरात औलाद की जब बात आई तो सरकार ने सबसे पहले फरमाया औलाद का नाम अच्छा रखो। आज हम ये भी देखते हैं कि नाम हम पहले रख देते हैं नेट से देखकर, गूगल से सर्च किया, कोई अच्छा सा जदीद नाम हो, नाम रख दिया, फिर कारी साहब के पास गए कि इसका माना क्या है। अब वो कारी साहब अरबी की डिक्शनरी भी खोलते हैं, फारसी की भी खोलते हैं, उर्दू की भी खोलते हैं, ना वो नाम उसमें है ना उसका माना उसमें है, खुदा जाने वो नाम क्या है। इसलिए नाम सरकार ने फरमाया नाम अच्छे रखो, और हदीस में आता है हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। फिर हमें नेट से तलाश करने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ने बेटी जैसी रहमत दी है तो फातिमा नाम रखें, खतीजा रखें, आमिना रखें, आयशा रखें, हफ्सा रखें, अस्मा रखें। कितने नाम हैं सहाबियात के जो हमारे सामने मौजूद हैं, जो हुजूर की जुबान अक़दस पर भी जारी थे। अगर खुदा ने बेटे की सूरत में नेमत अता की है तो हमारे सामने अबू बकर नाम मौजूद है, अहमद मौजूद है, उमर है, उस्मान है, अली है, बिलाल है। कितने नाम हैं जो सहाबा किराम के नाम हैं।
یہاں اگر نام کا معنی نہ بھی پتا ہو، یہ تو جانتے ہیں نا کہ نسبت ہے صحابی رسول سے، نسبت ہے حضور کے خاندان سے۔ پھر حضور نے فرمایا بچے کا حق ہے خاندان کا بزرگ اس کو گھٹی دے۔ پھر فرمایا جب وہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو اور اس کو نماز کی طرف رغبت دلاؤ۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر سختی کرو اور سختی کر کے اس کو نماز کی طرف لے کر آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں پوچھا کہ کمانے کا ذریعہ کیا ہوگا، مال کا کیا کرو گے، جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، ایک ہی بات پوچھی، فرمایا عبادت کس کی کرو گے؟ انہوں نے کہا ان کی جن کی ہمارے باپ دادا نے کی ہے۔ فرمایا بس یہی تمہیں وصیت کرنا چاہتا تھا کہ عبادت خدا کی کرنا۔ تو اولاد کا حق ماں باپ کے ذمہ یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، نام اچھا رکھا جائے، گھٹی دی جائے۔ پھر اولاد کے درمیان تفریق نہ ہو کہ بیٹا ہے تو باپ کی نگاہ میں اس کا مقام اور ہے، بیٹی ہے تو ماں باپ کی نگاہ میں اس کا مقام اور ہے، نہیں۔ بارگاہ رسالت میں آپ نے ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کا بیٹا دوڑتا ہوا آ گیا تو انہوں نے پکڑ کر اپنے بیٹے کو اپنی ران پر بٹھایا۔ جب ان کی بیٹی آئی تو بیٹی کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر بٹھا دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا۔ انصاف یہ تھا کہ اگر تم اپنے ایک پہلو میں اپنے بیٹے کو بٹھاتے ہو تو دوسرے پہلو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے، کیونکہ اسلام تو دونوں کی برابری کی بات کرتا ہے۔ محبت کے اندر تو کوئی تفریق نہیں ہے، محبت کے اندر تو اسلام نے فرق کی بات نہیں کی۔ اور پھر 2 بیٹوں کے درمیان بھی تفریق سے منع کیا۔ ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور میں ایک فیصلہ کرنے آیا ہوں، اس پر آپ کو گواہ بنانے لگا ہوں۔ کیا فیصلہ؟ کہ وہ جو میرا فلاں باغ ہے وہ میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے نام کر رہا ہوں، اس کو مالک بنا رہا ہوں۔ فرمایا اور بیٹے بھی ہیں؟ عرض کی اور بیٹے بھی ہیں، ان کو بھی کچھ دو گے؟ کہا نہیں حضور، یہ باغ صرف چھوٹے بیٹے کو دے رہا ہوں، باقی جو بیٹے ہیں تو وہ میرے دنیا سے جانے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی تو اپنا حصہ لے لیں گے، یہ باغ فی الحال اپنی زندگی میں چھوٹے بیٹے کو دے رہا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیں کہ یہ باغ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ فرمایا جب تم خود اولاد کے درمیان تفریق کر دو گے، کل اگر تمہاری باقی اولاد تمہاری نافرمان ہو گئی تو تمہیں گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ راستہ تم نے ان کو دکھایا ہے۔ اگر کل وہ تمہاری بات نہ مانے، باغی ہو جائیں، گھر چھوڑ جائیں، تمہاری بات نہ سنیں تو یہ قصور تمہارا ہوگا۔ اس لیے کہ اولاد کے درمیان جب تفریق کرو گے، ایک کو تو اپنی محبتوں کا مرکز سمجھو، دوسروں کو نظر انداز اگنور کرو گے تو وہ اولاد تمہاری نافرمان بھی بنے گی۔ وہ نتیجہ تمہارے اپنے عمل کا ہے کہ تم نے ان کو وہ وقت نہیں دی جو باقی اولاد کو دی ہے۔ پھر بیٹی کے حوالے سے فرمایا کہ جب بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ ایک شرم و حیا بھی رہے، بیٹی بھی پاکیزہ رہے، عزت کی چادر میں رہے، اس کے نکاح کے لیے جلدی کرو۔ اب یہاں بڑی قابل توجہ بات آپ سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 4 باتیں حضور نے فرمائی نکاح کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب نکاح کرو تو 4 چیزیں دیکھو۔ فرمایا ابو ہریرہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جب نکاح کیا جاتا ہے۔ عرض کے حضور کون سی؟ فرمایا سب سے پہلے عورت کا حسن دیکھتے ہیں لوگ، پھر مال دیکھتے ہیں، مالدار کتنی ہے، پھر دیکھتے ہیں حسب و نسب کہ خاندان کیا ہے، اور فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ پھر اس کی سیرت اور اخلاق دیکھے جاتے ہیں۔ فرمایا اے ابو ہریرہ میں تم سے کہتا ہوں مال، جمال، حسب و نسب یہ ساری باتیں بعد میں دیکھنا، سب سے پہلے عورت کی دینداری دیکھنا کہ اس کی دینداری کتنی ہے، دین جانتی ہے کہ نہیں، شرم و حیا کا کیا عالم ہے، دین کے ساتھ اس کا لگاؤ کتنا ہے، عبادات کے ساتھ اس کی رغبت کتنی ہے، سب سے پہلے دینداری دیکھنا۔
حسن و जमाल हस्ब व नसब इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन जिस चीज को तरजीह दी वो ये है कि दीनदारी देखना। हजरात, इसकी हिकमत क्या है? हिकमत यह है कि आप भी ये बात जानते हैं कि माँ की गोद औलाद के लिए पहली दरसगाह और पहली तरबियत गाह है। औलाद माँ की गोद से जो सीखेगी वो सारी जिंदगी उसके ज़हन पर नक्श रहेगा। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वो तालीम नहीं मिलेगी जो माँ की गोद से मिलेगी, इसलिए कि बच्चा भी शऊर की मंजिल तय कर रहा होता है। जो कुछ वो माँ की गोद से सीखता है वो सारी जिंदगी उसको याद रखता है। तो फरमाया उसकी दीनदारी देखना। तो मैं यहाँ ये बात अर्ज कर दूं और मैं उसकी थोड़ी वजाहत भी कर दूं कि जब हम दीनदारी की बात करते हैं तो उसके अंदर यह भी देखना है कि जहां हम रिश्ता दे रहे हैं या रिश्ता ले रहे हैं उनका अकीदा क्या है। अकीदा क्या है? आज हम ये बात तो कहते हैं कि जब कुरान एक है, नबी एक है, काबा एक है, कलमा एक है, तो अकीदे की बात कहां से आ गई? आप जरा बात पर तवज्जो करें तो आपको बात समझ आएगी। बंजर जमीन के ऊपर आप खुदाई करके बीज काश्त करके उसको 2-3 माह पानी देते रहे तो आप बताइए कि उस बंजर जमीन पर फसल लगेगी? नहीं लगेगी। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, बंजर जमीन पर बीज काश्त करके आप फसल की उम्मीद नहीं रख सकते। बीज वहां बोएंगे जो काबिल काश्त जमीन होगी, वहां फसल पैदा होगी। दिल बंजर हो, अकीदा हो ही कुछ ना। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। कैसे सारे ठीक हैं जबकि नजरियात मुख्तलिफ हैं? एक का अकीदा कुरान से भी टकरार है, हदीस से भी टकरार है, तो वो कैसे ठीक है? एक सहाबा किराम के कुफ्र की बात करे, एक अहले बैत से बुग़्ज़ की बात करे, कोई हुजूर को अपने जैसा समझे, कोई हुजूर को मजबूर मास समझे, कोई कुछ फतवा दे। कुफ्र की हद तक जिनके अकायद हो उनको हम ठीक नहीं कह सकते। तो इसलिए दीनदारी वो उनके दिल बंजर है। सबसे पहले ये देखिए कि उसका अकीदा क्या है। हम अकीदे को कोई अहमियत नहीं देते, जबकि कब्र के अंदर जो बुनियादी सवाल है वो अकीदे के बारे में है। मन रब्बु का मां दीनु का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है? हो गए जवाब, रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम। अब तीसरा सवाल है, और बाद मुहद्दिसीन ने लिखा कि कब्र में एक ही सवाल होगा और वो ये है, मां कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस जात के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या था? और ये नहीं कि अब क्या है, क्या था, दुनिया में क्या था, वहां क्या कहते थे, वहां सोच नजरियात फिक्र क्या थे। इसलिए जो कब्र के अंदर भी बुनियादी सवाल है, जो नजात का सबब बनेगा और जिससे जन्नत की राह हमवार होगी, वो अकीदे का सवाल होगा। इसलिए ये बात सरासर गलत है कि काबा एक है, कुरान एक है, नबी एक है, कलमा एक है, तो फिर ये फिरके बंदियां क्यों है, गिरोह क्यों है? अकीदे की हकीकत है और अकीदा वही है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत व जमात को खुदा ने अता किया है। इसलिए जब हम रिश्ता दें या लें, आला हजरत से सवाल हुआ, फतावा रज़विया के अंदर ये बात मौजूद है। 2 सवाल, एक तो था मिर्जाइयों के हवाले से, कादियानियों के हवाले से, कि क्या कादियानियों से रिश्ता किया जा सकता है या रिश्ता दिया जा सकता है? तो आला हजरत ने जो उसका जवाब दिया, आपने फरमाया रिश्ता लेना भी हराम, देना भी हराम। फिर आपने मजीद वजाहत की, फरमाया उनसे ताल्लुकात रखना ही हराम। फरमाया वो बीमार पड़ जाए आदत न करो, और मर जाए जनाजे में न जाओ। फरमाया सामने आ जाए तो रास्ता तंग करो। और फिर फरमाया, हाँ फरमाया अगर कोई बंदा उनके साथ हमदर्दी करते हुए मन शक फी कुफ्र ही व अजाब ही, जो उनके कुफ्र और अजाब के अंदर शक करता है, फरमाया फकद काफरा, वो खुद भी काफिर हो जाएगा। जो उनके कुफ्र में, अब ये तो है मिर्जाइयों के बारे में, जो मुनकरीन खत्म नबूवत हैं उनके बारे में, लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं, बद अकीदा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से भी जब बात करता है बुग़्ज़ की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तासुब की बू आती है, इनको रिश्ता देना भी हराम है, लेना भी हराम है। इसलिए कि जब आप उनको रिश्ता देंगे या लेंगे तो उस माँ की गोद में या बाप के ज़ेरे तरबियत जो औलाद तरबियत पाएगी,
परवरिश पाएगी वो भी लामहला ज़रूरी तौर पर उस घर में परवरिश पाकर, माहौल में परवरिश पाकर वो रसूलुल्लाह के अदब करने वाले, ताज़ीम करने वाले नहीं बनेंगे, बेअदब और गुस्ताख बनेंगे। इसलिए हज़रात ज़रा इस बात को आप तवज्जो रखिएगा, और इस बात पर, यह बात मैंने ज़रूरी थी, मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। और फिर जब रिश्ते की बात की तो वहाँ मियाँ बीवी के बाहमी हुकूक को बयान करते हुए सरकार ने यह भी फरमाया, शौहर से कहा कि तुम सिर्फ बीवी की खामियां तलाश ना करो, खामियां ना देखो सिर्फ उसकी, फरमाया ये भी देखो कि रब ने उसको कोई खूबी भी दी है, तो तुम खूबी की तरफ नजर करो, खामियों से सरफ नजर करके खूबी की तरफ नजर करो। और शौहर से कहा कि बीवी को जब शौहर का अदब सिखाया तो बीवी से कहा, अगर अल्लाह की जात के अलावा कायनात में किसी के लिए सजदा जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। यहां तक कि हुजूर की बारगाह में आकर एक भेड़िए ने सजदा किया तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि हुजूर ये जानवर होकर आपको सजदा करता है, आप हमें इजाजत दें कि हम आपको सजदा करें। तो आपने फरमाया, अबू बकर, अल्लाह की जात के अलावा किसी को सजदा रवा नहीं, अगर अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदे की इजाजत होती तो मैं कायनात की औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। दोनों का हुकूक हक बयान कर दिया, दोनों के हुकूक बयान किए। फिर आप देखिए हम क्यों मिलाद न मनाएं, ये तो आप उस बेटी से पूछें जाकर जिसको जिंदगी मेरे नबी ने दी है, जो जिंदा होते ही कब्र में चली जाती थी, उसको जीने का हक कोई नहीं था। मिलाद न मनाएं, ये उस मां से पूछें जिसके सर पर इज्जत की चादर मेरे नबी ने रखी है। ये उस बीवी से पूछें जिसको हक मेरे नबी ने दिया है। ये आप उस माँ बाप से पूछें जिनकी फर्माबरदारी की तालीम मेरे नबी ने दी। और मिलाद न मनाए, ये उस गुलाम से पूछे जिसको गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवा कर काबे की छत पे खड़ा करके कहा, बिलाल अब तुम आजान दो, लोगों को पता चले कि मैं मोहम्मद अरबी न रंग देखता हूँ न नस्ल देखता हूँ, मैं अपनी मोहब्बत में धड़कने वाला दिल देखता हूँ। बात समझ रहे हजरात? उनसे पूछिए मिलाद मनाई या न मनाई। जिनको इज्जतें मिली, आज गुलामी का दौर हुजूर की वजह से खत्म हुआ, मुख्तलिफ जिनायात, मुख्तलिफ जुर्मों के अंदर कफारा करार दिया, इतने गुलाम आजाद कर दो, इतने कर दो, करते करते गुलामी का दौर ही खत्म हो गया। वरना आज भी इंसानों की मंडियां लगती, आज भी इंसान बिकते, और आज भी इंसानों के साथ जानवरों जैसा सुलूक होता। ये मेरे नबी थे जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, और गुलामी के दौर का खत्म हुआ। फिर जब हुकूक की बात हम करते हैं तो पड़ोसी का हक 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया वो मोमिन नहीं, उसके दिल में ईमान नहीं, वो साहिब ईमान नहीं। 3 दफा ये बात फरमाई। सहाबाए किराम जब पूरी तरह मुतवज्जे हुए कि 3 मरतबा हुजूर ने ये फरमाया मोमिन नहीं, साहिब ईमान नहीं, उसके दिल में ईमान नहीं, तो अर्ज के हुजूर कौन? फरमाया जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसका पड़ोसी उससे तंग हो, उसके शर से तंग हो, शरारतों से तंग हो। फिर फरमाया 3 मुसीबतें कमर तोड़ देती हैं। ऐसा बादशाह कि अगर तुम गलती करो तो तुम्हें सजा दे, और अगर तुम उसके साथ एहसान करो तो तुम्हारी नेकी को मानने से इनकार कर दे। एक मुसीबत। दूसरी फरमाया ऐसी बीवी जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर और तुम्हारे माल का ख्याल न रखे। और तीसरी बात फरमाया कि ऐसा पड़ोसी कि अगर वो तुम्हारी कोई खूबी देखे उसकी बात ना करे, किसी के सामने चर्चा ना करे, लेकिन अगर तुम्हारा कोई ऐब देख ले तो जहां चौक चौराहे थड़े में बैठे तुम्हारे ऐब का चर्चा करते रहे कि वो जो फलां पड़ोसी है उसकी जात में तो ये ऐब वाली बात पाई जाती है, लेकिन नेकी देख ले तो उसका जिक्र किसी से ना करे। फरमाया ये 3 मुसीबतें हैं, ये कमर तोड़ देती हैं। और पड़ोसी के साथ इस कदर हुस्न सुलूक की तालीम दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया जब घर बनाते हो तो छत पर दीवारें ज्यादा ऊंची ना करो, ऐसा ना हो कि पड़ोसी के घर की रोशनी या हवा रुक जाए। सालन पकाते हो, शोरबा ज्यादा कर लो, थोड़ा सालन पड़ोसी के घर भेज दो, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है।
فرمایا کہ پڑوسی کے بچوں کا خیال کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں مچھلی پکی. مچھلی آپ کو پسند بہت تھی. جب مچھلی پکی تو آپ نے اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ہے اس کے گھر میں دے کر آؤ. آپ کی اہلیہ نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر دے کر آؤ, وہ تو یہودی ہے. آپ نے فرمایا یہودی ہے یا عیسائی ہے, پڑوسی تو ہے نا, پڑوسی تو ہے, اس لیے جو اس کے گھر دے کر آؤ. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر تاکید کی کہ ہمیں ڈر تھا کہ حضور یہ نہ فرما دے کہ جائیداد سے اس کو حصہ بھی دو. اس قدر حسن سلوک کی تاکید کی پڑوسی کے ساتھ. اب میں نے جو بات کی حضرت عبداللہ ابن عمر کی کہ پڑوسی کون تھا؟ یہودی تھا. فرمایا یہودی ہو یا عیسائی ہو, پڑوسی تو ہے نا. اسلام نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھے تعلقات اور اچھا حسن سلوک کا حکم دیا, لیکن یہ بات یاد رکھیں وہاں نہیں جہاں ان کی زبانوں سے حضور کی توہین ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر یہ بھونکے, تو وہاں وہ ہوگا جو عبداللہ بن قتل کے ساتھ ہوا تھا. جب وہ کعبے کے غلاف کے اندر چھپ گیا تو صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا اس کو قتل کرو وہاں جا کر. گستاخ رسول تھا. عرض کیا حضور کعبہ حرم ہے, حرم کے اندر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں, وہاں بھی قتل کر دیں. فرمایا وہ حکم باقیوں کے لیے ہے, یہ میرا گستاخ ہے, رسول اللہ کا گستاخ کعبے کے پردے سے بھی لپٹ جائے, فرمایا وہاں بھی اس کو جا کر قتل کر دو. اس لیے حضرات توجہ ہے نا آپ کی. اس لیے آج جو اہل مغرب بھونکتے ہیں, ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کے بھی پہرے دار ہیں. یہ بات یاد رکھیں, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اسلام میں واجب القتل نہیں, کسی بھی نبی کا گستاخ ہو وہ واجب القتل ہے. وہ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کرے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے, وہ واجب القتل ہے. آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام تو ہر نبی کی عزت پر پہرا دیتا ہے, لیکن اہل مغرب کو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی. یہ جب موقع ملتا ہے مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں کہ یہ سو تو نہیں گئے, غافل تو نہیں ہو گئے, لیکن شاید مغرب والے یہ بات جانتے نہیں کہ ہم اپنی اولاد سے غافل ہو سکتے ہیں, اپنی ترجیحات سے غافل ہو سکتے ہیں, اپنے معاملات کے اندر غافل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سانسیں جس نبی کا صدقہ ہیں اور ہماری یہ زندگیاں جس نبی کا صدقہ ہیں, ان کی عزت اور ناموس کی بات آئے گی تو اولاد اور ہمارے معاملات سب پیچھے رہ جائیں گے. وہاں اولادیں بھی قربان ہیں اور ہماری گردنیں بھی قربان ہیں. اس لیے پھر آئیے حقوق کی بات جب ہم کرتے ہیں, ماں باپ کا حق, اور اس کو آخر میں اس لیے لایا کہ یہ انتہائی اہم بھی ہے آج کے دور کے اندر. یہاں جائیداد کی خاطر ماں باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے, چند روپوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر. ماں کو قتل کر دیا, باپ کو قتل کر دیا, باپ کا گریبان پکڑ لیا. ماں باپ کا حق تو وہ ہے جو صرف زندگی میں نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کا حق باقی رہتا ہے. 5 حق پھر بھی بیان کیے. فرمایا ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں, پہلا حق ان کی تجہیز و تکفین, جنازے کا اہتمام. دوسرا حق اگر کسی سے قرض لیا تھا تو وہ اولاد واپس کرے. تیسرا حق اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ پورا کرو. چوتھا حق ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اس طرح احترام سے پیش آؤ جس طرح اپنی ماں کا احترام کرتے تھے. باپ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح احترام سے پیش آؤ جس طرح اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آتے تھے. اور 5واں حق فرمایا جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو اولاد پر حق ہے کہ مغفرت کی دعا کر کے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہیں اور ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچاتے رہیں. اب زندگی کے اندر ان کا حق کیا ہے, میں معذرت سے عرض کروں گا, آج 40واں ہو بھائی کا, 40واں ہو بہن کا, 40واں ہے کسی دوست یار کا, 40واں ہے چچا کا, تایا کا, لیکن ہمارے ناتخوان حضرات ماں کی شان ضرور بیان کرنی ہے, ماں کی منقبت پڑھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نوٹ میں چاور ہوتے ہیں. باپ کی منقبت کب پڑھو گے, باپ کی شان کب بیان کرو گے؟ یہ بات ٹھیک ہے
کہ قرآن اور حدیث نے ماں کی شان جو ہے وہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ بیان کیا. یہ اصولی بات ہے, قطعی بات, اس میں کوئی اختلاف نہیں. ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے, لیکن ہم نے اپنے طرز عمل سے اپنی محفل کے اندر یہ تصور پیش کیا کہ باپ تو بڑا ظالم ہوتا ہے اور وہ اولاد کا بھلا نہیں چاہتا, ہر وقت شیر کی طرح دیکھتا ہے اور اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا. یہ کر 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 کے ہم نے یہ پیغام دے دیا کہ باپ اگر کوئی بھلے کی بات بھی کرے تو اس کا گریبان پکڑ لو, اس کی بات ہی نہ سنو, کیونکہ وہ اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کا مرکزی دروازہ ہے, مین گیٹ جنت کا, فرمایا وہ تمہارا باپ ہے. اگر وہ ناراض ہے تم جنت کے مرکزی گیٹ کو پار ہی نہیں کر سکتے, مین گیٹ سے نہیں گزر سکتے اگر وہ ناراض ہے. اور پھر اتنی بڑی بات فرمائی سرکار نے, حضور کی ہر بات ہی بڑی ہے لیکن جو اس کا معنی اور مفہوم سمجھیے, فرمایا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے ناراض ہے یا راضی ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارا باپ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے. باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے, باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے. باپ کو ناراض کر کے یہ نہ سمجھو کہ خدا بھی راضی ہے, باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے جو پیغام ہمیں دیا وہ بھی بڑا قابل توجہ ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آ گئے شکایت لے کر. عرض کیا کہ حضور میں اپنے باپ کی شکایت لایا ہوں. کیا شکایت؟ کہ سرکار کارخانہ میرا, فیکٹری میری, دکان میری, کاروبار میرا, محنت میری, اور میرا باپ مجھ سے پیسے مانگتا ہے, پیسے مانگتا ہے, اپنے اخراجات مانگتا ہے. تو حضور محنت میں کروں, پیسہ اپنے باپ کو دوں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے باپ کو بلا کر لاؤ. والد آگے بوڑھے تھے, راستے میں آتے ہوئے انہوں نے کچھ شعر سوچے بیٹے کے بارے میں, دل میں, زبان پر نہیں لائے, سنائے کسی کو نہیں. وہ شعر سوچتے سوچتے جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی بات ضرور سنوں گا لیکن پہلے آپ مجھے وہ شعر سنائیں جو آپ نے دل میں سوچے ہیں, وہ شعر سنائیں پہلے. اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میرا بیٹا شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہے نا, جب یہ پیدا ہوا تھا تو یوں لگتا تھا کہ کائنات کی ساری نعمتیں ہماری جھولی میں آ گئی ہیں. اتنے خوش تھے ہم کہ خوشی کی وجہ سے قدم زمین پر نہیں لگتے تھے, اتنے خوش ہوئے کہ دنیا کے اندر بے اولاد بھی ہوتے ہیں, ہمیں تو خدا نے بیٹا نعمت کی صورت میں عطا کیا ہے. جب یہ بیمار ہو جاتا, بیمار یہ ہوتا تھا موت ہمیں نظر آتی تھی, اچھے سے اچھا طبیب تلاش کرتے, وہ اس کے علاج کرتا, ساری رات ہم اس کے سرہانے کھڑے رہتے, اس کی خوراک کا خیال رکھا, تربیت کی, پرورش کی. اس کی ماں سردیوں کی ٹھٹرتی رات میں خود گیلے بستر پر سو جاتی, اس کو اپنی چھاتی پر لٹاتی کہ بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. اس کی پرورش بھی کی سرکار. پھر وہ وقت آیا کہ ہم بوڑھے ہو گئے, ٹانگوں میں سکت نہ رہی, بازو میں وہ طاقت نہ رہی. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کمانے کے قابل نہیں ہیں, محنت کرنے کے قابل نہیں, چارپائی کے ساتھ لگ گیا ہوں. تو آج یہ تانے دیتا ہے کہ مال میرا ہے تمہیں کیوں دوں, محنت میں کرتا ہوں تمہیں کیوں دوں. اب جو آخری جملہ ہے نا حضرات, آخری جملہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس باپ نے بیان کیا, وہ کلیجہ چیر دیتا ہے. اس نے کہا حضور میں اپنے اس بیٹے سے کہتا ہوں کہ تم باپ سمجھ کر ہمیں نہیں کھلا سکتے تو غلام سمجھ کر ہی کھلا دیا کرو, کیونکہ لوگ تو اپنے غلاموں کو بھی بھوکا نہیں رکھتے, خادموں کو بھی بھوکا نہیں رکھتے. تو تم باپ سمجھ کر نہیں تو غلام سمجھ کر چند لقمے دے دیا کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال دیکھا صحابہ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا. وہ بیٹا جو شکایت لایا تھا اس کا گریبان پکڑا اور گریبان پکڑ کر فرمایا کہ تو مجھے یہ کہنے آیا تھا کہ مال تیرا ہے اور تیرا باپ مانگتا ہے. فرمایا سن, انت و مالک لابیکا, انت و مالک لابیکا, انت و مالک لابیکا. وہ مال تیرا نہیں ہے, وہ تیرے باپ کا ہے اور تو بھی اپنے باپ کا ہے. اگر یہ تیری انگلی پکڑ کر تجھے چلنا نہ سکھاتا,
आजमाइशों और मुसीबतों के अंदर तेरे लिए रहमत का साहिबान न बनता और तेरी खुराक का इंतजाम न करता, बीमारी में तेरा इलाज न करता, तो आज तू इस काबिल न होता। आज तू कमाने के काबिल हुआ तो तू कहता है तेरा माल नहीं, अंत व मालों का लिए अभी का, तू भी अपने बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का है। ये तेरा बाप जिस तरह चाहे तेरे माल के अंदर तसर्रुफ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, तो उसको रोक नहीं सकता। फिर हज़रात गिरामी कदर, जहां माँ के हुकूक की बात आई और माँ का हक बयान किया गया, तो वहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी जात को पेश किया। सरकार मदीना तैयबा तशरीफ ले जाते तो मदीना तैयबा में पानी का एक तालाब था, तो हुजूर सहाबाए किराम के सामने उस पानी के तालाब की तरफ इशारा करके फरमाते थे कि मैं बचपन में अपनी माँ हजरत आमिना के साथ यहाँ आया था, तो मेरी वालिदा ने मुझे यहाँ अपने हाथों से नहलाया था। तो हुजूर फरमाते थे कि जब भी मैं इस तालाब को देखता हूँ मुझे अपनी माँ याद आती है, अपनी वालिदा की याद आती है कि इस मकाम पर मेरी वालिदा हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुझे नहलाया था। फिर मकाम अबवा, जहां आज हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक है, इस मकाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है 6 साल और आपकी गोद में सर है हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। तबीयत नासाज हो गई, नज़ा की कैफियत तारी हो गई, आखिरी सांस ले रही थी। बेटे की उम्र अभी फकत 6 साल है, माँ का सर बेटे की गोद में है। अब आप कैफियत को समझ सकते हैं कि किसी 6 साल के बेटे की गोद में माँ का सर हो और माँ दुनिया से जा रही हो, तो बेटे की क्या कैफियत होगी जब का बाप का शफीक साया पहले ही सर से उठ चुका था। अब सूरत हाल क्या थी कि हुजूर रोने लग गए। जब रोए तो हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बेटे से मुखातिब हुए, फरमाया ए मेरे बेटे तुम रो ना, इसलिए कि हर जवान में बुरा होना है, हर नई चीज में पुराना होना है। मौत का फलसफा समझाया जा रहा है। हर जवान में बुरा होना है, हर नई चीज में पुराना होना है और हर एक ने दुनिया से जाना है। मुझसे पहले भी कई आए और कई चले गए, अब दुनिया से मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन इस इत्मीनान के साथ जाऊंगी कि मैंने इतना तय्यब ताहिर पाकीज़ा बेटा जमाने को दिया है। क़यामत तक लोग जब इस बेटे का जिक्र करेंगे तो इस बेटे की वजह से इसकी माँ हजरत आमिना का जिक्र भी होता रहेगा। इतना पाकीज़ा बेटा दिया। यह इशारा था इस बात की तरफ कि अगर वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें, औलाद नेक हो, तो औलाद को देखने वाले पहले पूछते हैं किसका बेटा है, माँ कौन है, बाप कौन है, बड़ा नेक बेटा है, तरबियत बड़ी अच्छी हुई है इसकी। वो माँ बाप दुनिया से चले भी जाएं तो बेटे के नेक किरदार की वजह से वो माँ बाप मरते नहीं है, क़यामत तक जिंदा रहते हैं। और वो माँ बाप अपनी नेक औलाद की वजह से रब कायनात उन माँ बाप को उनकी दुआओं के अंदर जिंदा रखता है। उन्हें लज़ान हो रही हज़रात गिरामी कदर हुकूक की बात कर रहा था। माँ का हक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जीराना पर हैं। मक्कातुल मुकर्रमा से 25 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम है जहां से उम्रा भी किया जाता है, जिसको वहां कहते हैं बड़ा उम्रा। उस मकाम पर सहाबा किराम कहते हैं कि खातून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और वो खातून जब आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और फिर अपने कंधों से चादर उतारकर जमीन पर बिछाई और उस खातून को उस चादर पर बिठाया और वो खातून इस तरह बेतकल्लुफी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगी कि जिस तरह कोई पुराना ताल्लुक होता है, रिश्तेदारी होती है। सहाबा किराम बड़ी हैरत में थे कि कौन खातून है जिनको हमने नहीं देखा कभी। अब जब वो खातून चली गई और गई भी कैसे कि हुजूर ने रवाना किया, ताइफ भी दिए। जब वो चली गई तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खातून कौन थी? आपने फरमाया ये मेरी रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हुजूर इस कदर बेतकल्लुफी
فرمایا تمہیں دکھا رہا تھا کہ اگر میں رضائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہوں جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، تو سگی ماں کا احترام کتنا کرنا چاہیے، جس نے جنم دیا ہے اور جس کے بطن سے تم دنیا میں آئے ہو، اس ماں کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ تو حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ بازار، گلیاں، مساجد، گھر سجا کر میلاد تو ہم نے منا لیا، اور آقا کریم کے ساتھ ایک محبت کا اظہار بھی کیا کہ آپ کی ولادت ہوئی، تو یہ صرف ولادت رسول کا جشن نہیں ہے، یہ اس بات کی خوشی بھی ہے کہ حضور آپ تشریف لائے تو بیٹیوں کو زندگی ملی، آپ تشریف لائے تو ماں کو عزت ملی، آپ تشریف لائے تو بیوی کو حق ملا، آپ تشریف لائے تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹی، آپ تشریف لائے تو ہمیں ایمان کی دولت ملی، قرآن کی دولت ملی، اور غلامی کی زنجیروں سے نکال کر آزادی کی سانس لینا نصیب ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم پر واجب ہے کہ وہ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کی اتباع ہے، وہ ہمارے پیش نظر رہے، اور کامیاب ہم تبھی ہوں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کریں گے۔ بالخصوص میں اپنے نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم کے میلاد کی خوشی منائی، آپ مصطفی ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کا باطن مسلمان ہے، تو آپ کے ظاہر سے بھی اسلام نظر آنا چاہیے۔ آپ کو دیکھ کر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، لباس دیکھ کر دوسرا شخص یہ کہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اسلام کا پیروکار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو مرد ہے وہ اپنی وضاقتہ کو برقرار رکھے، اور جو عورت ہے وہ مردوں کی طرف فیشن اختیار کرنے کی بجائے اپنی اس حیثیت کو برقرار رکھے، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو آج اگر ایک مرد اس فیشن کو جو مغرب کا فیشن اختیار کر کے، اور مغرب وہ جو آئے دن سرکار کی توہین کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر، ناموس پر، عزت پر ناکام اور ناپاک حملے کرتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور ہماری وہ خواتین، ہماری وہ بہنیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کیا وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ مردوں میں سے اٹھائی جائیں، اپنی خلقت کو تبدیل کریں جو حیثیت خدا نے ان کو دی ہے اور جس حالت میں اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ صورت اور وہ انداز پسند نہیں آیا جو خدا نے ان کو دیا ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، میلاد النبی کا صحیح حق اس معنی کے اندر ہم ادا کر سکتے ہیں جب ہم آقا کریم کا میلاد منانے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو حضور کی سیرت سے سجائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی علی امجد صاحب، ان کے خاندان، اہل خانہ، اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کی برکتیں، رحمتیں ان کو دیکھنا نصیب فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور بدنظروں کی بدنظری سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔